السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ ہمارا توبہ اور استغفار کا لیسن جاری ہے۔ لیسن نمبر 17، توبہ اینڈ استغفار۔ اور ابھی تک جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ ہے واٹ از توبہ اینڈ واٹ از استغفار، یعنی توبہ کی میننگ کیا ہوتی ہے، استغفار کی میننگ کیا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ واٹ از میتھڈ آف توبہ اینڈ استغفار، یعنی توبہ استغفار کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو دعائیں بتائی گئی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ دعائیں اور خاص طور سے سید الاستغفار یاد کر لیا ہوگا، یاد کر رہے ہوں گے۔ اور میری آپ سے اس کو درخواست سمجھ لیجئے اور اپنے اوپر اس کو لازمی قرار دے دیجئے کہ سید الاستغفار آپ اچھے سے یاد کر لیں۔ اس کی جو فضیلت ہے کہ صبح پڑھنے والا اگر اس کو اسی روز موت آ گئی تو سیدھے جنت میں جائے گا، اور شام کو پڑھنے والا اگر اس کو اسی رات موت آ گئی تو سیدھے جنت میں جائے گا۔ بڑی فضیلت ہے، ہم اپنے معمولات میں روزانہ اس کو پڑھنے میں شامل کر لیں۔ پھر اسی کے ساتھ ہم یہ بھی سیکھ چکے ہیں کہ واٹ آر دا کنڈیشنز آف توبہ، کہ توبہ کی شرائط کیا ہے، توبہ کی کنڈیشن کیا ہے، کس صورتوں میں توبہ قبول ہوگی۔ تو اب آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ٹوڈے وی ڈسکس اباؤٹ بینیفٹس آف توبہ۔ آج ہم توبہ کے ثمرات، توبہ کے فائدے پر بات کریں گے، اور یہ سیکھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے کہ توبہ کے کیا فائدے ملتے ہیں، توبہ کرنے کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے کیا فائدے بتائے گئے ہیں۔ تو بینیفٹس آف توبہ میں نمبر 1، توبہ از اے مینس آف سالویشن، یعنی توبہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اب توبہ مینس آف سالویشن کیسے ہوتا ہے، نجات کا ذریعہ کیسے ہے توبہ؟ کہ اگر انسان کے تصور میں برائی سے نجات نہ ہو، یعنی اگر کوئی انسان برائی کر لے اور اس کو اب یہ معلوم ہو کہ اس برائی کی سزا مل کر کے رہے گی، اب اس برائی سے چھٹکارا نہیں ہے، اس گناہ سے چھٹکارا نہیں ہے، تو پھر وہ کبھی بھلائی کی طرف نہیں آ سکتا، بلکہ اس کی پوری زندگی احساس جرم میں مبتلا رہے گی۔ اور اس احساس جرم سے، یعنی کہ ہم نے جرم کیا، ہم نے گناہ کیا ہے، وہ پھر اپنا حوصلہ کھو دے گا، جینے کی امنگ اس کے اندر باقی نہیں رہے گی۔ برائی کا احساس ہوگا اس کو، گناہ کا احساس ہوگا، لیکن ہوگا بھائی اس کو سزا تو مل نہیں اس کی، تو اس کے اندر وہ حوصلہ باقی نہیں رہے گا، اور پھر اس کے اندر ایک چیز اور آئے گی کہ برائی پر برائی کرتا جائے گا، کہ اب گناہ ہے، گناہ سے نجات ممکن نہیں ہے تو پھر خوب گناہ کرو، تو برائی پر برائی کرتا چلا جائے گا، اور پھر وہ مایوس ہو جائے گا۔ تو توبہ اس مایوسی کو دور کرتی ہے، بھلائی کی طرف لے جاتی ہے، جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کا کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے، اس کو سنیے۔ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے،
وہ تو غفور و رحیم ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو قرآن مجید کے اندر سورہ زمر ورس نمبر 53 میں کیا فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ زمر ورس نمبر 53۔ کتنا پیارا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ توبہ کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ انسان گناہ کے بعد بھی حوصلہ نہیں ہارتا اور اس کو مغفرت کی امید ہوتی ہے، اس طرح توبہ اس کے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ توبہ کا ہے کہ توبہ عذاب الہی سے بچاتی ہے۔ توبہ عذاب الہی سے بچاتی ہے۔ Repentance also saves one from the wrath of Allah۔ اس تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ روئے زمین پر امن کی دو ہی چیزیں ہیں، ایک کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور دوسری باقی ہے، لہٰذا دوسری پناہ گاہ استعمال کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسانوں کو پناہ صرف دو وجہ سے ہو سکتی تھی۔ انسانوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نہ بھیجیں، اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں ایک جو چیز ہے اس کو اللہ نے واپس بلا لیا، ایک پرسنالٹی کو اللہ نے واپس بلا لیا، تو اب دوسری پناہ گاہ کو اختیار کرو تاکہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہو۔
تو جو پناہ گاہ اڑ گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں موجود تھے تب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کو نیست نابود نہیں کرتا، عمومی عذاب نہیں آتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس کو اللہ نے اپنے پاس واپس بلا لیا، اور جو باقی ہے وہ استغفار ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو باقی ہے وہ استغفار ہے. اصل ہمارے پاس استغفار ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اس کو سماعت فرمائیے. كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا کیونکہ آپ ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دیں. سورہ انفال ورس نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ ان کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، اور اللہ ان کو اس حالت میں عذاب میں مبتلا کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ استغفار کرتے ہوں. یہ خود قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. اور دوسری ہے کہ اگر جب تک وہ استغفار کرتے ہوں. سورہ انفال ورس نمبر 33. تو یہ ہو گئے 2 فائدے. اب تیسرا فائدہ ہے کہ توبہ رنج غم کو دور کرتا ہے اور رزق میں برکت کا باعث ہے. اس کو اچھے سمجھ لیجئے کہ توبہ کو کے ذریعے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ آدمی کا غم دور ہو جاتا ہے، اور توبہ کی وجہ سے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ایسے سمجھ بات نہ آئے کہ بھئی توبہ کا اور رزق کا کیا تعلق ہے، لیکن جو اللہ کا وعدہ ہے اس پر ہم کو پورا یقین ہونا چاہیے. اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دے لیتا ہے، یعنی جو مسلسل استغفار کرتا رہتا ہے، جو استغفار کو اپنے اوپر کمپلسری کر لیتا ہے، لازم قرار دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے. ہر تنگی سے نکلنے کی راہ، مشکلات ہیں، پریشانی ہے، مصائب ہیں، زندگی میں تکلیفیں ہیں، تو توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے. استغفار کرنے والوں کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے اس کا امیجنیشن بھی نہیں ہوتا، تصور بھی نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اس کو رزق ملتا ہے. یہ استغفار کا فائدہ ہے. مسند احمد کی روایت ہے، ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پورے یقین کے ساتھ اپنے دلوں میں اس کو اتارنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. یہ استغفار کتنی بہترین چیز ہے، کتنی ہمارے حق میں بہتر چیز ہے. توبہ کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ توبہ کامیابی کا ذریعہ ہے. تو قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی طرف رجوع کرو سب کے سب تاکہ فلاح پا سکو. یعنی ایک ساتھ سب لوگ اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تمہیں فلاح مل سکے، کامیابی مل سکے، سکسیس مل سکے. آدمی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. یہ توبہ اس کا ذریعہ ہے کہ توبہ از اے سورس آف سکسیس. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والے سے.
جو لوگ توبہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ انہوں نے گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ جب کوئی گناہ گار شخص، جب کوئی ایسا شخص جو اللہ کے در سے بھاگا ہوا تھا، جس نے اپنی لمٹ کراس کر دی تھی، جو اللہ کا نافرمان بن گیا تھا، جب وہ اللہ کی طرف واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ خوش ہو جائے تو کامیابی یقینی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ توبہ از اے سورس آف سکسیز۔ جب اللہ خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں تو کامیابی یقینی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال سمجھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے جو اس کے سامنے توبہ کرتا ہے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جتنا تم میں سے وہ شخص بھی نہیں ہوتا جس کی سواری بیابان میں ہو اور پھر غائب ہو گئی ہو۔ یعنی آپ نے مثال دی کہ ایک شخص ہے جو صحرا میں جا رہا ہے، ڈیزرٹ میں، ریگستان میں جا رہا ہے، اس کا اونٹ اس کا ساتھی ہے، اسی اونٹ پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہے، پانی ہے اس کے اوپر، ضروریات زندگی کا سارا سامان اسی اونٹ کے اوپر ہے۔ اب صحرا میں چلتے چلتے اس کی سواری غائب ہو جاتی ہے، اس کا اونٹ غائب ہو جاتا ہے۔ تو اب اس سواری پر اس کا کھانا اور پانی بھی تھا۔ اب صحرا کے اندر، ڈیزرٹ کے اندر، جہاں کوئی سایہ نہ ہو، جہاں کوئی پیڑ نہ ہو، کوئی مکان نہ ہو، وہ آدمی کیا کرے گا؟ پیاس کی شدت ہے، بھوک کی شدت ہے، خوب ڈھونڈ رہا ہے وہ اپنے اونٹ کو، خوب تلاش کر رہا ہے، لیکن تلاش کے بعد پھر نا امید ہو جاتا ہے۔ اب نا امید ہو گیا وہ، جب تو موت یقینی ہے، اور مارے غم کے لیٹ جاتا ہے، مارے غم کے لیٹ جاتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب شاید مجھے یہیں بھوکے مرنا پڑے۔ اور جب وہ لیٹ جاتا ہے مایوس ہو کر کے، تو اسی حالت میں پھر اچانک اپنے سواری کو اپنے پاس کھڑا پاتا ہے، اچانک سے اس کو اونٹ اس کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ چیز گم ہو گئی تھی، تلاش کے باوجود بھی وہ مل نہیں سکی تھی، وہ چیز اس کے سامنے اچانک آ جاتی ہے۔ تو چنانچہ اس سواری کی مہار پکڑ کر کے انتہائی خوشی میں کہہ بیٹھے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ یعنی ہماری خوشی کی ذاتی کہ اس کی زبان سے یہ غلط الفاظ نکل جائیں، کس قدر خوشی اس کو ہوگی۔ یہ مثال دی گئی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ گویا خوشی کا احساس آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نافرمان بندے کو اپنے در پر دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی اس شخص سے بڑھ کر ہے جس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ خوشی کے جذبے وہ مثال دی گئی۔ تو ہم کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن گناہ سے معافی ضروری ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ فوراً اللہ کے در پر آ کر کے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش اور کرم ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اپنی پسند کا اظہار دیکھیے کن لوگوں کے لیے کیا ہے۔ سنیے قرآن مجید کی سورہ بقرہ ورس نمبر 222۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اور کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔